میں بہت دنوں بعد سخی حسن گئی، گویا یوں کہوں کہ سخی حسن کے قبرستان نہیں بلکہ اپنے میکے گئی۔ سب سے مل ملا کر اور خوب آنسو بہا کر تمہاری قبر پر آئی تو احساس شرمندگی نے مجھے گھیر لیا۔ مجھے وہ رات یاد آئی، وہ رئیس اکیڈمی کی رات۔ تم بھائی کی کرسی پر بیٹھے تھے، تمہارے پیچھے بھائی کی قد آدم تصویر آویزاں تھی۔ یہ تصویر اقبال مہدی للن نے بنائی تھی۔ ہمیشہ کی طرح میں بھی وہیں بیٹھی تھی، تم بھی حسب دستور عالم سرور میں تھے۔ تم نے اچانک مجھ سے کہا، شاہانہ تو میرے اوپر کتاب لکھنا۔ یہ سن کر میں ہنسنے لگی۔ تم نے پوچھا کہ کیوں ہنس رہی ہے؟ میں خاموش رہی کہ اس وقت میں انہیں کیا جواب دوں، مگر تم تو پیچھے لگ گئے۔ بتا، تو کتاب لکھے گی یا نہیں؟ میں نے کہا، جان چچا، میں تم پر کیا لکھوں؟ کتاب لکھنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ خاصا مشکل کام ہے۔ تمہیں غصہ آ گیا۔ مجاز کی بہن نے ان پر کتاب لکھی اور ہر وہ بات لکھی جو دوسرے نہیں جانتے تھے۔ ان کا گھر میں کیا رویہ تھا، وہ کیا کھاتے تھے، کیا پہنتے تھے، ان میں کیا کیا خامیاں تھیں، الغرض ہر وہ بات جو دوسروں کو نہیں معلوم تھیں۔ یہ کتاب شاہکار بن گئی۔ تو کیا اتنی کم عقل ہے کہ جیسا میں ہوں ویسا ہی لکھ دے؟ شاہانہ، مجھے افسوس ہے کہ بابا نے تیرے بارے میں قطعی غلط کہا تھا کہ میری یہ پوتی قرۃ العین طاہرہ بنے گی۔ تو جب 4 سال کی عمر میں بالکل صحیح شعر کہہ سکتی ہے تو اب تجھے کیا ہوا؟ تیرا 4 سال کی عمر کا شعر ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ تو نے کہا تھا، اچھن بچھن چھبن جون، ان چاروں میں اچھا کون؟ اب بتاؤ، کیا یہ شعر ایک 4 سالہ بچی کہہ سکتی ہے؟ مگر تو نے یہ کمال کر دکھایا۔ بابا کے کندھے پر ایک چھوٹی سی رسولی تھی۔ ایک گرمی کی دوپہر میں بابا کرتا اتارے لکھ رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح تو بھی ان کے پاس موجود تھی۔ تو نے بابا کی رسولی کو چھو کر کہا تھا، بابا یہ کاغوت ہے۔ بابا نے حیرت سے سر اٹھا کر تجھے دیکھا کہ تو نے کیسے تاغوت کے ساتھ کاغوت ملایا۔ پھر انہوں نے کاپی میں لکھ لیا کہ میری دکھتی ہوئی رسولی کو کاغوت بھی کہتے ہیں۔ یعنی 3-4 سال کی عمر میں جو بچی اتنی ذہین ہو اور پھر جوان ہو کر خالی دماغ ہو جائے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ شاہانہ، میں جب یہاں آیا تھا تو میرا دماغ 1 کلو کا تھا، مگر تجھ سے مغز ماری کرنے کے بعد 1 چٹانک کا رہ گیا۔ مجھے غصہ آنے کے بجائے بہت زور سے ہنسی آئی۔ مجھے تمہارے غصے پر کبھی افسوس نہ ہوا، چونکہ تم میرے اوپر بڑی محنت کر رہے تھے اور ڈانٹنا تمہارا حق تھا۔ دوسرے دن دوپہر کو تم ناشتہ یا کھانا کھا کر برآمدے میں باجی امی کے پاس لیٹے تھے۔ روزانہ تم اسی طرح باجی امی کے ساتھ تخت پر لیٹتے تھے۔ کھانا یا ناشتہ جو بھی کھاتے تھے تمہارے معدے پر بوجھ رہتا تھا، اس لیے تم آنکھوں کو ہاتھوں سے ڈھک کر لیٹے رہتے۔ عجیب بات تھی کہ تمہاری آنکھیں سورج کی روشنی برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ بہرحال حسب سابق تم لیٹے تھے، وہیں میں بھی لیٹی تھی، جو اچانک تم نے مجھ سے پھر پوچھا، ہاں تو کتاب لکھے گی یا نہیں؟ میں حیرت زدہ رہ گئی اور تعجب سے پوچھا، چچا جان، تمہیں یاد ہے کہ رات تم نے کیا کہا تھا؟ اور تم نے جواب دیا تھا وہ بھی حیرت انگیز تھا۔ تو کیا سمجھتی ہے رات کو بہکی ہوئی باتیں کرتا ہوں؟ مجھے ہر بات یاد رہتی ہے جو رات کو میں نے کہی ہوتی ہے۔
یہ سن کر میں بھی سنجیدہ ہو گئی کہ واقعی تم یہی چاہتے ہو، تب میں نے تم سے معذرت کی تھی۔ چچا جان، یہ مشکل کام ہے، میں بہت اختصار پسند ہوں، لمبی لمبی باتیں، لمبی لمبی تحریریں میرے بس کی بات نہیں ہے، طویل قصے اور کہانیاں کہنا میرے لیے مشکل ہے، پھر بھلا میں کتاب کیسے لکھ سکتی ہوں؟ میری یہ کمزوری ہے، تمہیں تو معلوم ہے کہ میں تو نظموں اور غزلیں بھی مختصر لکھنا چاہتی ہوں۔ تم شاید میری بات مان گئے، آہستہ سے میری طرف کروٹ بدلی اور مجھے سمجھانے لگے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہی بات میری بیٹی لبنہ نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، چونکہ وہ بھی قلم کار ہے۔